عطائے رسول سرکاری غریب نواز کے تعلق سے بہت بہترین منقبت آپ کے سامنے پیش فرمائی. شاعر تو کہتا ہے کہ زمانہ جانتا ہے تو بڑا دلدار ہے خواجہ. زمانہ جانتا ہے تو بڑا دلدار ہے خواجہ، اور تیری بندہ نوازی سے کسے انکار ہے خواجہ. ہدایت کے سفینے کا تجھے سلطان کہتے ہیں، ارے عرب والے بھی تجھ کو راجے ہندوستان کہتے ہیں. اور چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں. اور ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں. حضرات سرکار غریب نواز کی بات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ واقعی سرکار غریب نواز کا مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے. لیکن آئیے ان کے مقامات کو بعد میں سمجھیے، پہلے ان کے خلفاء کی بات کو رکھ دوں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا یار جب ان کے خلیفاؤں کا جب یہ حال ہے تو پھر سرکار غریب نواز کا عالم کیا رہا ہوگا. ان علماء سے پوچھو، سب سے پہلے کے خلیفہ حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہے، یہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں جنہوں نے اجمیر کا سفر کیا ہوگا، انہوں نے دلی میں حاضری دی ہوگی. حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی مزار دلی میں موجود ہے. حضرت گرامی آپ اندازہ لگائیں کون حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو سرکار غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے، اور میں اس لیے بات رکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگ جائے کہ جب سرکار غریب نواز کے خلیفہ کا یہ عالم ہے تو میرے سرکار غریب نواز کا عالم کیا رہا ہوگا. کون سرکار غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں. میں آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت گرامی ایک مرتبہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں چند لوگوں میں سے آپ کے چاہنے والے تمام مریدین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آپ کا ایک ایسا مرید تھا، ایک ایسا چاہنے والا تھا کہ بیچارہ وہ چوری کیا کرتا تھا، لیکن کسی اور کی چوری نہیں کرتا تھا، نہ کسی کے گھر میں چوری کرتا تھا، بلکہ وہ چوری کون سا کرتا تھا؟ جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا لوگ اسے دفنا کر کے اپنے گھر کو چلے آیا کرتے تھے تو رات کے سناٹے میں پھاوڑا لیتا تھا، اور پھاوڑا لینے کے بعد میں قبرستان پہنچتا تھا، اور قبرستان پہنچنے کے بعد میں تختے اور مٹی کو ہٹا کر کے جو لوگ کفن دیا کرتے تھے وہ کفن کو نکال کر کے بازار میں بیچا کرتا تھا. ایک مرتبہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں وہ انسان حاضر ہے. میرے آقا سرکار قطب الدین بختیار کاکی ارشاد فرماتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد میں آہستہ سے اس کے کان میں کہتے ہیں، پیارے تو بہت گڑبڑ کام کرتا ہے، بہت ہی غلط کام کرتا ہے. تو لوگوں کو جو لوگ گھر کے لوگ اسے دفنا کر کے جب چلے آتے ہیں تو لوگوں کے کفن کو چرا کر کے تو بازار میں بیچ دیا کرتا ہے. اب یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، آخر میرے پیرو مرشد کیسے جان گئے، میرے گرو کیسے جان گئے. حضرت گرامی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ سوچو بچار میں پڑتا ہے، اور اس کے بعد میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور والا میں آج کے بعد میں جو ہے اب چوری نہیں کروں گا، لوگوں کے کفن کو نہیں چوراؤں گا. یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد میں جو ہے جب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوتا ہے، جب آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو اے مسلمانوں آپ اندازہ لگائیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے پیر دنیا میں پائے جاتے ہیں، بہت سے گرو پائے جاتے ہیں. برادرانی ملت اسلامیہ، جب گرو کی روح قبض انصری سے پرواز ہوتی ہے تو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان کی مٹی میں پہنچتے ہیں، ان کے تدفین میں شامل ہوا کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ بہتر سے بہتر سوچتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے گرو کو کفن دیا جائے. حضرت گرامی سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا جب وصال ہوتا ہے ان کے چاہنے والوں نے بہت ہی قیمتی کفن منگایا، اور کفن منگانے کے بعد میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو کفن میں سمیٹ کر کے جو ہے کفن میں لپیٹا، کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں. اس کے بعد میں جب کفن دے کر کے جنازے کو تیار کرتے ہیں، جنازہ ہو جاتا ہے، قبر میں جو ہے اتار دیا جاتا ہے، مٹی برابر کر دی جاتی ہے، لوگ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. وہ انسان بھی ان کے جنازے میں شامل رہتا ہے جس کو سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے جو ہے جس انسان سے کہا تھا کہ پیارے آج کے بعد تو کفن کو مت چورانا، آج کے بعد جو ہے لوگوں کے کفن کو مت چورانا، وعدہ تو کر لیتا ہے لیکن
لیکن وہی انسان جو ہے رات کے سناٹے میں گھر میں پہنچتا ہے اور گھر پہنچنے کے بعد میں جو ہے یہ سوچے بچان میں پڑ جاتا ہے، یار پیر کو بہت قیمتی لوگوں نے کفن دیا ہے، اگر اس کفن کو اگر ہم بازار میں لے کر کے جائیں گے، نکال کر کے بیچیں گے تو مجھے اچھا خاصا پیسہ مل جائے گا۔ رات کے سناٹے میں اس کو جو ہے وہ سوچو بچار کے بعد میں اس کے دل نے فیصلہ کیا، چلو کیوں نہ جو ہے پیر کا انتقال ہو گیا ہے، مٹی ہٹاؤں گا، پٹرا ہٹاؤں گا، اس کے بعد میں کفن کو نکال کر کے بازار میں بیچوں گا، بہت اچھا قیمتی کپڑا ہے۔ حضرات گرامی رات کے سناٹے میں پھاوڑا اٹھایا اور پھاوڑا اٹھانے کے بعد میں قبرستان پہنچتا ہے، قبرستان پہنچنے کے بعد میں پہلے مٹی کو ہٹاتا ہے، مٹی ہٹانے کے بعد میں جب تختے تک پہنچا، تختہ ہٹایا اور تختے کو ہٹانے کے بعد میں جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو اندر داخل کیا ہے، اندر داخل کیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ان کے کفن کو کھینچ کر کے باہر نکالوں، جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو ڈالا ہے، اے مسلمانوں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب بندے اپنی قبروں میں کس طریقے سے زندہ ہے۔ حضرات گرامی جیسے ہی یہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے، فوراً حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ پکڑنا ہوتا ہے، اندر سے ارشاد فرماتے ہیں اے نادان تمہیں مہینے معلوم ہے، تو ایک جنتی ہو کر کے ایک جنتی کے کفن کو چرانے کے لیے آیا ہے۔ یہ انسان چیختا ہے اور چلاتا ہے ارے حضور میں کیسے جنتی ہو گیا، میں کیسے جنتی ہو گیا۔ حضرت گرامی سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان اپنی مزارات طیبہ سے اپنے قبر انور کے اندر سے آواز دیتے ہیں اے نادان جا کر کے پورے دلی میں تو اعلان فرما دے کہ جن جن لوگوں نے میرے جنازے میں شرکت کی سعادتیں حاصل کی ہیں پروردگار عالم نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ اے مسلمانوں آپ اندازہ لگائیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے بارے میں جو ہے ان علماء سے پوچھو تو آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو ہے سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے اجمیر کا سفر کیا ہوگا، سرکار حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی جن کی مزار شریف جو ہے پانی پت میں موجود ہے، آپ ان کی زندگی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو تو آپ کو اندازہ لگے گا کون حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہیں۔ یہ بھی سرکار غریب نواز کے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ وہ سرکار ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی آدمی خالی دامن جاتا تھا تو ادھر سے اپنے دامن کو پر کر کے واپس ہوا کرتا تھا۔ کون سرکار حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی بارگاہ میں جو ہے یہ گوالن رہا کرتی تھی۔ وہ گوالن کا کام یہ تھا، بیچاری بہت غریب تھی، اپنے گھر میں دہی تیار کرتی تھی اور دہی تیار کرنے کے بعد میں جو ہے